رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہ چیزیں جس پر ہمیں زیادہ تر فوکس نہیں کرنی چاہیے، جس پر ہمیں اتنی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، ہم انہی چیزوں پر لگے رہتے ہیں۔ ہماری تمام تر جو ہے وہ توجہ اسی کی طرف رہتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ افطاری کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے جائے، نئے نئے آئٹمز جو ہے وہ دسترخوان پر ہو، اچھے اچھے مشروبات ہو، اچھی طرح سے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے، سحری میں اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں جو ہو۔ یعنی ہماری زیادہ تر توجہ رمضان میں وہ اس طرف کھانے پینے کی طرف رہتی ہے۔ یا پھر دوسرا جو کام، سب سے غلط کام رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہے وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے محلوں میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، کسی جگہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں، یعنی پوری رات جو ہے وہ جاگ کے گزار لیتے ہیں اور صبح سحری کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے بستر ڈال دی اور سو گئے، وہ جا کے 3 بجے دوبارہ سے اٹھتے ہیں، 4 بجے عصر کی نماز، کچھ تو اس کے بعد ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پورا رمضان کا مہینہ وہ دن کو سوتے رہتے ہیں اور پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ اس کو نوٹ کرنا چاہیے، قابل غور جو ہے یہ بات ہے کہ اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، آپ کو پیاس بھی لگنی چاہیے۔ اگر اس طرح سے ہم سوئے رہے اور ہمیں کوئی جو ہے دنیا کی کوئی خبر تک بھی نہیں ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اپنا جو ہے خود بھوک کا پتہ چل رہا ہے، نہ ہمیں کوئی پیاس کا پتہ چل رہا ہے، تو جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ تو ہمیں حاصل نہ ہوا۔ اور وہ اپنے نفس کو اس طرح سے مارنا ہے کہ ہمیں پیاس بھی لگے، ہمیں بھوک بھی لگے، اور ان قیمتی گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لہو و لغب میں، کھیل کود میں، ادھر ادھر چکروں میں، کھانے کے جو ہے وہ تیاریوں میں، ان چیزوں میں ہمیں رمضان کے ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی یہیں پر ہوں گے، یہ کھانے بھی رہ جائیں گے، یہیں پر ہوں گے، ہمارے دسترخوان بھی سج سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ سے رمضان کا مہینہ پھر نکل چکا ہوگا۔ جہاں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا، انسان ہمیشہ فائدے کی سودا کا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی چیز بیچ رہا ہوں یا میں جو بھی چیز لے رہا ہوں، لیتے ہوئے مجھے کم قیمت پر ملے یہ چیز، اور بیچتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے اس کو میں زیادہ قیمت پر فروخت کر دوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور پھر دوسری طرف انسان کی توجہ یہ رہتی ہے کہ جس چیز کا سیزن ہوتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کی کاروبار شروع کر دے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں منافع زیادہ ملتا ہے، لہٰذا اس وقت مجھے یہ والا کاروبار شروع کرنا چاہیے، اس چیز کی خرید و فروخت مجھے شروع کرنی چاہیے۔ اس طرح سال کے 12 مہینوں میں ایک سیزن جو ہے وہ عبادت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ لوگ ہر وقت نمازیں پڑھے، لمبے جو ہے وہ نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کر دے، تو یہ ان کے لیے ان کی دنیاوی زندگی اس سے متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے ایک مہینہ سیزن کا رکھا کہ اس میں اگر تم کھل کر عبادت کرو گے اور دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر دو گے تو سارا جو خسارہ ہوگا اس خسارے کو تم اس مہینے میں کم از کم پورا کر لو گے اپنا۔ ہم کاروباری خسارے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دکان کے خسارے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تنخواہ میں خسارہ ہو جائے تو اس کی جو ہے اس خسارے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عبادات میں اگر ہم سے خسارہ ہو رہا ہے، ہماری عبادات اگر کم ہو رہی ہے تو اس وقت اس طرف جو ہے ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں لگا رہے اور آخرت کو بھول جائے، آخرت اس کو یاد تک نہ ہو، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت بھی یاد رکھنی چاہیے اور آخرت کی اس کو تیاری بھی کرنی چاہیے۔
رمضان کے ان مقدس گھڑیوں میں تو ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے، بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن دو چیزیں اس کی بطور خاص جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز ہے، بہت افضل نماز ہے، اور یہ عمومی طور پر پڑھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس وقت اٹھنا، وضو کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اور نیند بھی آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ کھانے کے لیے ہم اٹھیں گے، سحری ہم کریں گے۔ تو جس وقت ہم نے کھانے کے لیے اٹھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور پھر وضو کر کے، بہترین وضو کر کے کھڑے ہو جائے۔ 2 4 6 8 اس میں جتنا ممکن ہو نوافل پڑھ لے، تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ آسانی ہے، ہو سکتا ہے، موقع ہے ہمارے پاس، بس یہ ہے کہ صرف ہمیں 10-15 منٹ دینے پڑیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگ جائے تو 15 منٹ، مگر نہ 8 رکعت جو ہے 10 سے 12 منٹ کے درمیان ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ 2-3 منٹ دعا بھی ہو جائے۔ تو یہ دو کام اگر ہم رمضان کے مہینے میں اہتمام سے کریں، لیکن ضرورت دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورتیں پوری کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ نے ویسے ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے لینے کے لیے۔ جب ہم کوئی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں خدا سے لینا پڑتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہے جہاں خدا سے لینا نہیں پڑتا ہے، وہاں خدا خود دے رہا ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کی آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے، اس نے رزق مانگنا ہو، یعنی کوئی چیز آپ نے کوئی سوال کرنی ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں آسمانی دنیا پہ آیا ہوں، یہاں آ جاؤ، میں دے رہا ہوں، مجھ سے مانگو۔ ویسے تو ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن یہاں اللہ خود دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر اس موقع پر رمضان کا مہینہ ہم پر گزر جائے اور ہم دو چیزوں کا اہتمام اس میں نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا، یہ خسارے کا سودا ہوگا، ہم یہاں پر بہت گھاٹے میں رہیں گے۔ اور وہ دو چیزیں یہی ہے کہ تہجد کا اہتمام ہم عزم کر دیں، ہم پکا ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ 30 روزے ہوں گے، تو انشاءاللہ 30 روزوں میں ہر صبح ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد بیٹھ کے 2-3 منٹ اپنی ضروریات، دنیاوی ضروریات ہے اس کی بھی دعا مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بہترین خاتمے کی، عزت کی زندگی، اچھی زندگی، اور ایسی زندگی جس میں ہم کسی کے محتاج نہ رہے، ایسی زندگی نہ ہو کہ جس میں ہم ذلیل و خوار رہے، ذلت ہمارے کھاتے میں نہ آئے، اچھی اور عزت والی زندگی، اور ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر، کہ اللہ ہمیں موت اس وقت آئے جس وقت تو ہم سے راضی ہو۔ یہ بھی اللہ والوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان دعا کرے کہ اللہ مجھے اس وقت موت کبھی نہ آئے جس وقت تو مجھ سے ناراض ہوگا، کیونکہ جس وقت اگر ہماری روح نکل رہی ہو اور اس وقت خدا ہم سے ناراض ہو تو دیکھو ہم کتنے خسارے میں جا رہے ہیں۔ بلکہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس وقت مجھے موت آئے اور میری روح نکل رہی ہو تو یہ ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں تو مجھ سے مکمل طور پر راضی ہو۔ اب جس انسان کی روح ایسی حالت میں نکل جائے کہ خدا اس سے راضی ہے تو ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس انسان کا اگلا ٹھکانہ کیا ہے۔